شروع کریں۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج ہمارے ملک پاکستان میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات انتہائی پریشان کن اور مایوس کن ہیں۔ بد امنی ہے، مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، اور تخریب کاری بھی کہیں خود کش حملوں اور بم دھماکوں اور کہیں ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں، اور پھر ملکی سطح پر بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے افراد جن کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے، ان کا کردار اس حد تک عوام میں گر چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک سب لوگ ملک کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس تیزی سے لوٹا گیا تو اس ملک کا کیا بنے گا۔ حساس لوگ، درد دل رکھنے والے اس پر پریشان بھی ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ انہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ روشن مستقبل کا تو کیا سوال، خود مستقبل ہی مشکوک ہو گئے کہ ہمارا کوئی مستقبل ہے بھی یا نہیں۔ اور خاص طور پر جب بحیثیت مسلمان ہم دنیاوی حالات میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے کم تر، سب سے پست اور سب سے گھٹیا اور دنیا کے اندر گویا حقیر قوم ہم ہی ہیں، اور اقوام عالم جنہیں عالمی برادری کے نام سے زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ ان کے مطالبات ہم سے اسی انداز کے ہیں جیسے کوئی نچلی سطح کے فرد سے یا قوم سے خطاب کرتا ہو کہ آپ اچھے نہیں ہیں، اچھے بنیں، اچھے بچے بنیں۔ تو یہ مایوسی اور شکستہ دلی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نا امیدی اور مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ تو کیسے بھی حالات ہوں مایوس کن، ایک مسلمان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے حالات میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مسلمانوں کو تسلی دیا کرتے تھے، ان کا دل بڑھایا کرتے تھے
اور بعض موقع پر آئندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی، کوئی خوشحالی، کوئی بھلائی ملنے والی ہوتی تو اس کو بتا کر اور سنا کر بھی آپ مسلمانوں کو خوش کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو تسلی دی جائے، اطمینان دلایا جائے، ان کا دل بڑھایا جائے، ان کو صرف مستقبل نہیں بلکہ روشن مستقبل کی نوید دی جائے، ان کا حوصلہ بڑھے، وہ معطل ہو کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ عمل کی راہ پہ مزید مستعد ہو کر، ہمت باندھ کر، کمر باندھ کر چلنے کو تیار ہوں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں اگر اس کی مثال دوں تو بہت ہی خوبصورت اس کا منظر ہمیں غزوہ خندق میں، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں نظر آتا ہے۔ اور میرے اپنے مطالعے کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ پر اجتماعی طور پر ایسا کٹھن وقت نہیں آیا، نہ پہلے نہ اس کے بعد۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جس پر انتہائی مایوس تھے مسلمان۔ ایک طرف دشمن کا خوف تھا، دوسری طرف تنگ دستی اور کسمہ پرسی کی یہ حالت تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی موقع ہے جس میں صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اور اللہ کے پیغمبر نے بھی۔ یہ گویا تنگ دستی کی انتہا ہے۔ بہت دن کے فاقوں کے بعد جب پیٹ کا چمڑا کمر سے لگ جائے اور آدمی کا اپنی کمر سیدھی نہ کر سکے تو اس کے سہارے کے لیے پتھر باندھے جاتے تھے، محاورتاً نہیں حقیقتاً۔ تو یہی وہ موقع ہے جس پر ایسا ہوا ہے۔ اور ایسی کیفیت تھی مسلمانوں کی، اور میں سمجھوں کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہیں، ایسے ہی منظر تھا وہ بھی، وہ کیفیت بھی ایسے ہی تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ اس وقت جب چاروں طرف سے دشمن مسلمانوں کو گھیر کر دبانے، مٹانے اور ختم کرنے کے ارادوں سے آگے بڑھ رہا تھا، اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے خود مسلمانوں کی حالت یہ تھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، انتہائی خوف کے وقت جب